الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب بتاؤں گا کہ جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے بات چیت آپس میں کرنی چاہیے۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہٰذا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ اب میں بیان کروں گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو اس طرح انداز میں ٹھہر ٹھہر کر کرتے تھے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا تھا، کہ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے کہ ہر سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجے سے بات کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ معیوب ہے، یعنی کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی بجانا، سیٹی بجانا محض کھیل کود اور تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ بات چیت کرتے وقت دوسروں کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا یا تھوکتے رہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے، یعنی کہ نفرت ہوتی ہے دوسروں کو۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو تو اطمینان سے، سکون سے اس کی بات سنیں اور اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کریں۔ کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے، کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی۔ بات چیت کرتے وقت قہقہ نہ لگائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی قہقہ نہیں لگایا۔ زیادہ باتیں کرنے اور بار بار قہقہ لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی نشان ہے، جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ جس کا ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی بات نہ کی جائے کہ دوسروں کو سمجھ نہ آئے، الفاظ بھی سادہ اور صاف صاف ہوں
مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیجیے، اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کی دھاک تو بیٹھ جائے گی مگر مدعا خاک میں سمجھ نہ آئے گا اس کو، یعنی کہ آپ کے علم کی تو اس کو بات کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کو سمجھ کسی بات کی نہیں آئے گی۔ اس لیے اگلے جو بات کا سن رہا ہے بندہ اس کے عقل کے مطابق بات کرے کہ وہ ہماری بات کو سمجھ بھی سکے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روکے رکھو۔ محترم پیارے اسلام بھائیو، اگر ہم اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے تو اس کا بہت ہمیں فائدہ ہوگا اور سارا جسم، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، اگر ہماری زبان جو ہے یہ اگر سیدھی چلے گی تو بہت کچھ فائدہ حاصل ہوگا، ہمارا جسم سارا ہی صحیح رہے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی دی وغیرہ، تو زبان کو تکلیف ہو یا نہ ہو پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ زبان جو ہے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ زبان جب صبح ہوتی ہے تو بندے کو یہ کہتی ہے، اعضاء کو کہتی ہے کہ تم سیدھی چلنا، اگر تم سیدھی چلو گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یہ اعضاء جو ہوتے ہیں بندے کے، یہ صبح کے ٹائم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کریں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔